وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ دنیا فنا کے دور سے داغدار ہے. یہاں پر جو بھی عمارت بنی، جو بھی بلڈنگ کھڑی ہوئی، یہ جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اس نے جانا ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا. زندگی کیا ہے؟ ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. یا سر مسکان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. ایک پل لگتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے. اس دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یہ عارضی دنیا ہے. اب جب انسان اس دنیا میں ایک وقت گزارتا ہے تو آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، انسان کے آپس میں محبت کے رشتے ہوتے ہیں. ان میں سے جب کوئی رشتہ بچھڑتا ہے تو انسان کو بہت غم ہوتا ہے. اتنا غم کہ انسان بتا بھی نہیں سکتا. ابھی ساجد نے حضرت سے یہی عرض کیا کہ ایسے موقع پر تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ کن الفاظ کے ساتھ اگلے کو تسلی دی جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ میں پہلی دفعہ صبر چکھ رہا ہوں. تو بہت مشکل ہوتا ہے. شریعت نے ایسے موقع پر ہمیں ایک دعا سکھائی بہت ہی پیاری کہ جب بھی کوئی ایسا غم کا مرحلہ ہو تو انسان کہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب کیا ہے کہ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ایک تسلی کے الفاظ ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں. اللہ جب تک چاہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے پاس بلا لیتے ہیں. اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ جب انسان جانے والا چلا جاتا ہے تو ایک تسلی کا لفظ یہ ہے کہ یہ جو ہماری جدائی ہوئی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جہاں وہ ہمارا پیارا گیا ہے کل ہم نے بھی وہیں جانا ہے اور وہاں اس سے ملاقات ہو جانی ہے. اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. تو یہ موت وہ چیز ہے جو انسان کو اس دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن پھر آخرت میں انسان اپنے پیاروں سے ملاقات کر لیتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ایئرپورٹ پر یا بس اڈوں پر ایک انسان، ایک گھر کا بیٹا باہر ملک جا رہا ہو تو اس کے والد بھی رو رہے ہوں گے، والدہ بھی رو رہی ہوں گی، کیونکہ ان کے دل میں یہ سوچ ہوگی کہ ہمارا بیٹا ہم سے بچھڑ کر دوسرے ملک جا رہا ہے. لیکن وہی اس گھرانے کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی سے مسکرا کر باتیں کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جہاں میرا چھوٹا بھائی جا رہا ہے 1 سال کے بعد میں نے بھی وہیں چلے جانا ہے. تو اس لیے اس عارضی جدائی ہے. تو والدین کے ذہن میں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی، بھائی کے ذہن میں ہے کہ عارضی جدائی. اسی طرح ایک مومن کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری جدائی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، عارضی جدائی ہے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہمیں ملا دے گی. لیکن ظاہری بات ہے کہ انسان اس عارضی جدائی پر بھی بہت غمزدہ ہوتا ہے. اتنا غمزدہ ہوتا ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تدفین فرما رہے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو نبی علیہ السلام کے آنکھ مبارک میں آنسو تھے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو، حالانکہ اللہ کے محبوب سے مضبوط ایمان کسی انسان کا نہیں تھا. ان کو سب سے زیادہ اس بات کا یقین تھا کہ یہ عارضی جدائی ہے، لیکن جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے
کہ ہم کس کو کہتے ہیں، جدا ہونا کس کو کہتے ہیں، کوئی دوسرا انسان سمجھ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے محبوب سے جب ان صحابی نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا العین تدمع، میری آنکھیں روتی ہیں، القلب یحزن، میرا دل غمزدہ ہے، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی میں میں غمزدہ ہوں۔ اللہ کے محبوب بھی ایسے موقع پر آنکھوں میں آنسو تھے، دل غمگین تھا۔ تو یہ مرحلہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کس طرح بیان کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ چند کلمات آپ کے سامنے عرض کر دوں، جو فوراً بات ذہن میں آئی، دل میں آئی، آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس سانحہ کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے، اور تمام حضرت کے گھرانے والوں کو، آگے باقی اولاد کو، گھر والوں کو، حضرت کے بھائی کو، اور باقی تمام احباب اور متعلقین کو اللہ تعالیٰ اس موقع پر صبر بھی عطا فرمائے اور بہترین اجر عطا فرمائے، بلکہ اس سانحہ کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی الاعلی الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہم آپ کے عزیز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔